بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، نواز شریف کے اس بیان کے بعد جو اس نے کچھ ملک دشمن عناصر کی ایما پر کیا ہے اور ان کا ایجنڈا پورا کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں ہمارے کچھ دوست عرب ملک بھی شامل ہیں، جس کے پیچھے دراصل جو ایک منصوبہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو جیسے بھی ہو یہ پریشرائز کیا جائے کہ یہ بھی اسرائیل کو تسلیم کر لے۔ لیکن انشاءاللہ تعالی ہمیں یقین اور ہمارا ایمان ہے کہ جب تک ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی یہ دو نعمتیں موجود ہیں، ایک ملک اور دوسرا اس ملک کی جو ہماری ایک منظم تنظیم ہے جس کو ہم آرمی کہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، ISI ہے، اور یہ سارے ادارے جو ہیں، جب تک یہ اس کرۂ ارض پر موجود ہیں، اللہ کی مہربانی سے وہ شاید ہی زندگی میں کبھی وقت آئے گا کہ ہم اس ملک کو تسلیم کریں گے جنہوں نے ہمارے کعبہ اول کو جو ہے وہ زبردستی قبضے میں لیا ہوا ہے اور بے گناہ لوگوں کے جو قتل و غارت میں ملوث ہیں اور سٹل اس کو کر رہے ہیں۔ جو صورتحالیں تھیں، جو پوزیشن تھی ہمارے بڑوں کی، عربوں کی، ہمارے دوستوں کی، وہ ابھی سب کے سامنے ہے۔ کافی سالوں سے یہ لوگ اندر ہی اندر ان کے ساتھ سارے تعلقات بنائے ہوئے تھے، لیکن جن کو ہم کافر کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں، وہ بات میں ہم سے اچھے ہیں، اس لیے کہ وہ ہمیشہ وہ بات کرتے ہیں جو انہوں نے کرنی ہوتی ہے، جبکہ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ تم وہ بات کیوں کرتے ہو جس کو آپ کرنا نہیں چاہتے۔ تو یہ چیزیں اللہ فرماتے ہیں دوسری آیت میں کہ یہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے اللہ کے ہاں کہ آپ ایک بات کہیں اور اس کو نہ کریں۔ تو یہ اس قسم کا جو سلسلہ، اس قسم کی جو چیزیں ہیں، وہ ان لوگوں نے ہمارے قرآن کریم سے لے لی ہیں اور لے کر اس کو انہوں نے رولز ریگولیشن آف لائف بنا کے اپنے اپنے ملکوں میں نافذ کیا ہوا ہے، اور اس کے طریقے سے اللہ کا شکر ہے کہ وہ اب دیکھیں وہ پوری دنیا پر کامیاب ہے۔ ان سے کئی گنا زیادہ مسلم ممالک ہیں اور کئی گنا زیادہ مسلمانوں کی تعداد ہے، لیکن وہ تھوڑے سے جو لوگ ہیں، مٹھی بھر جو لوگ ہیں، وہ مسلمانوں کو اپنے جوتے کے تلے روند رہے ہیں، اور ہم جو ہیں سارے کے سارے مل کے جب وہ ایک کو رونتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ان کے ساتھ ہم دوسرے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہماری سوچیں ہیں جن کو ہم پرکھ نہیں سکے، کیونکہ دیکھیں یہ اس وقت یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ جو نواز شریف نے ملک سے یہ غداری اس سے پہلے بھی کی تھی جب ڈان لیکس ہوا تھا، تو ایسے ہی اس کو نہیں ہٹایا گیا تھا، ایسے ہی آرمی اس کے خلاف نہیں ہوئی تھی۔ میں کئی دفعہ اپنے ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں اور کہتا رہوں گا انشاءاللہ جب تک زندہ رہوں گا کہ جب تک ہمارے پاس یہ ہماری اللہ کی دی ہوئی نعمت آرمی موجود ہے، انشاءاللہ تعالی ہمارا کوئی وال بھی بینگا نہیں کر سکتا۔ رہی بات یہ کہ اس کے بارے میں یہ سوچنا اور مختلف خیال کرنا کہ یہ کسی کے ایجنڈے پہ ہیں، یہ ہماری آرمی کسی کے ایجنڈے پہ نہیں چلتی۔ البتہ جب کوئی بھی ملک میں وہ لیڈر ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، آرمی کے اندر سے ہو، آرمی کے باہر سے ہو، آرمی اس کو سپیئر نہیں کرتی جو ملک کی سلامتی پر خطرہ بننے لگ جائے۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ ڈان لیکس کے بعد نواز شریف کا پتہ گول کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کرپشن کے خلاف جو شخص تھا، وہ شخص لا کے ملک میں جو تھا اس کے اقتدار اللہ نے اس شخص کے ہاتھ میں دے دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آرمی نے عمران خان کو ہیلپ کیا اور وہ حکومت میں آیا، لیکن ایک بات میری سمجھ میں آج تک نہیں آئی، اور اگر کوئی ہے ایسا شخص جو مجھے یہ بات سمجھا سکے تو میں اس کا ممنون بھی ہوں گا، مشکور بھی ہوں گا کہ وہ مجھے کم از کم ایک دفعہ یہ سمجھا دے
کہ اگر آرمی اس کو چاہتی ہوتی تو یہ بندہ بڑی اکثریت سے کیوں نہیں جیتا؟ کیوں لوگوں کے دماغ خراب کیے جاتے ہیں آرمی کے خلاف؟ دیکھیں، آرمی جو ہے وہ جو قربانیاں دے رہی ہے، اور یہ ملک جو ہے اسی آرمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بچا کے رکھا ہوا ہے۔ باقی جو سارے ملک کا پیسہ لوٹ کر لے گئے، جو ملک کا ستیہ ناش کر کے چلے گئے، ان کے لیے تو آج بھی لوگوں کی ہمدردیاں ہیں۔ اور بڑے ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بڑے بڑے معتبر حلقے جو ہیں وہ بھی اس چور اور لٹیرے کی بات کو بڑا صحیح بیانیہ مانتے ہیں، اور یہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس قسم کے جو بیانیے ہیں جو اس وقت آئے ہیں، دیکھیے اس وقت ایسے ہی یہ بیانیہ نہیں آیا، یہ اتنی دیر سے ڈیل کر کے گیا تھا کہ یہ جیل نہیں کاٹ سکتا، لیکن یہ وہاں جا کے بیٹھ کے اپنے پروپیگنڈے کرتا رہا۔ اس وقت جو سب سے زیادہ کفر اور یہودیت کی آنکھ میں ککرا ہے وہ ہے پاکستان، اور اس کو ہر طرح سے، ہر صورت سے وہ نیچا دکھانا چاہتے ہیں۔ اور اس سے دوسری بڑی ایک بات پاکستان نے یہ کر دی کہ ایک تو پاکستان اپنے آپ پر ڈیپینڈ کرنے لگ گیا، دوسرے نمبر پر جو اللہ کی طرف سے، چائنا کی طرف سے جو ایک ہیلپ آئی، جو ہمیشہ سے ہمارا دوست ہے اور مخلص دوست ہے، اس ہیلپ کو کوئی بندہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ اس ہیلپ کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے انڈیا، اسرائیل اور امریکہ نے بلوچستان کا کارڈ کھیلا، اور انہوں نے بلوچستان کے اس امن و امان کو بالکل تباہ کر دیا تھا۔ اگر آرمی اس میں مختلف آپریشن نہیں کرتی تو آج بلوچستان ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ آرمی اگر سوات اور دوسرے ایریوں میں آپریشن کر کے امن برپا نہیں کرتی تو آج وہ ایریے جو ہیں وہ افغانستان کے اشرف غنی کے تابع ہوتے۔ تو سمجھ میں نہیں آتا کہ سوچیں ہماری کہاں چلی گئی ہیں، اور ہم ان سوچوں کو کیوں بروئے کار لاتے ہیں جو آرمی کے خلاف آتی ہیں۔ یہ بندہ جو لندن میں بیٹھ کے بکواس کر رہا تھا، اپنے باپ کی اولاد ہے اور اتنا شیر ہے، تو یہ ملک میں آئے نا، یہ سچا ہے تو ملک میں آئے، آ کے مقابلہ کرے ان کا، روڈ پہ لوگوں کو لیڈ کرے، آئے۔ یہ کہتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ روڈوں پہ آ کے مریں اور یہ آرام سے لندن کی ہوائیں کھاتا رہے۔ اب اس نے بیانیہ ایسے نہیں دیا، یہ بیان جو اس نے دیے ایسے نہیں دیے، یہ جو دھواں دار اس نے تقریر کیا ہے ایک جعلی اور جھوٹے مریض نے، سمجھ نہیں آتی کہ لوگوں کو سب کچھ نظر آ رہا ہے سامنے، کہ ایک جعلی اور جھوٹا مریض جو کہتے تھے کہ مرا ہوا ہے، وہ 2000 اس کے پلیٹلیٹس ہیں، پوری دنیا کو بیوقوف بنایا گیا، اور پوری دنیا کے اندر وہ قانون نہیں ہے جو پاکستان کی عدالتوں نے بنایا اور اس کو باہر بھیجا۔ لیکن اس کے بعد 1 گھنٹے تک تقریر کی، یعنی تقریباً 53 منٹ اس نے تقریر کی، گھنٹہ ہو گیا۔ تو ایک بندہ جو اتنا سخت بیمار ہے وہ اتنا کیسے اتنی پاور سے بول سکتا ہے؟ دوسرے نمبر پر یہ جو طاقتیں اس وقت سی پیک پاکستان میں نہیں دیکھنا چاہتی ہیں، وہی طاقتیں اس بیانیے کے پیچھے ہیں، اور اس میں ہمارے کچھ دوست ممالک بھی ہیں۔ لیکن یہ دوست ممالک جو ہیں انشاءاللہ تعالی یہ آنے والے چند ہی سالوں میں یہ وہ کچھ دیکھ لیں گے جو شاید فلسطینیوں نے بھی نہیں دیکھا۔ فلسطینی تو کم از کم اب اپنے پاؤں پر کھڑے ہو چکے ہیں، ان کو تو اللہ کے بعد جو ایران اور مختلف وجہ سے ان کو مدد دی گئی، ان کو اسلحہ دیا گیا، اب وہ اسرائیل سے نہیں ڈرتے اور نہ ہی اس سے مار کھاتے ہیں۔ سوری، وہ وقت گزر گیا جب وہ بیچارے پتھروں سے لڑتے تھے۔ سن 48 سے لے کر 2006 تک پورے مسلمان ان کو روٹی، کپڑا اور مکان دیتے رہے، وہ دیتے رہے، اور اسرائیل ان کو توڑتا رہا۔ آہستہ آہستہ وہ اسرائیل اب وہاں پہ آ کے گھس گیا جہاں پہ وہ چاہتا تھا، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ ان قریب، اتنا دور نہیں ہے، یہ چند ہی سالوں میں ہم سب دیکھ لیں گے۔ اس لیے
میں ریکویسٹ کرتا ہوں اپنی عوام سے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ میرا خیال میں اب کوئی چیز ایسی نہیں رہی کہ آپ سمجھ نہ سکیں. آپ لوگ سمجھ جائیں کہ یہ سب جو بھی کچھ کر رہے ہیں یہ اپنی کرپشن بچانے کے چکر میں کر رہے ہیں. ان کو پاکستانی عوام سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. یہی بیمار آدمی جو ہے یہ کب سے بیمار پڑا ہوا ہے وہاں پہ. کرونا میں اتنی دنیا مر گئی پاکستان کی. کراچی کے اندر بارش کی وجہ سے اتنا کچھ ہو گیا. اس جعلی اور جھوٹے مریض نے ایک دن بھی آ کے سٹیٹمنٹ نہیں دی اس کو پاکستان سے ہمدردی ہے. یہ تو دوسرا الطاف حسین ہے اور یہ زرداری جس کو ہم وہ بڑا کہتے ہیں ہے تو کرپٹ وہ بھی, لیکن اس کی عقل مندی دیکھیں. اس نے اپنا وہ بدلہ جو ان لوگوں نے اس کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ ایک ہی دن کی اے پی سی میں اس نے سارے بدلے اپنے لے لیے. اور اس اے پی سی کے ختم ہونے کے 1 گھنٹے کے بعد اس نے کہا کہ نواز شریف کا جو بیانیہ ہے وہ اس کا اپنا ہے, یہ اے پی سی کا حصہ نہیں ہے. تو یعنی وہ کام جو زرداری اور بے نظیر نہ کر پائی وہ اس کے زرداری کے بیٹے نے کر دیا نواز شریف کو فون کر کے کہ تو بول جتنا تیرے سے بولا جاتا ہے. تو سب کے سامنے آ گیا. ڈاؤن لیکس جو وہ نہیں مانتا تھا وہ بھی مان گیا. اب دیکھیں دوسرے ملک میں جو خوشی کے شامیں بج رہے ہیں, شہنائیاں بج رہی ہیں, اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے, نہ ہم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس قوت دی ہوئی ہے اور وہ قوت پوری طرح چوک و چبند ہے اور وہ جانتی ہے کہ کس طرح اپنے ملک کے اندر اور باہر کے حالات کو ٹھیک کرنا ہے. تو میں اپنی عوام سے کہتا ہوں, اپنے لوگوں سے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے ان چوروں ڈاکوؤں سے بچ جائیں اور اپنے ملک کی پاک آرمی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں اور ان کی عزت میں کبھی کوئی فرق نہ آنے دیں. اور جو بھی شخص اپنی اس پاک آرمی کے بارے میں غلط سوچ رکھے اس کو سلام کر کے سائڈ پہ ہو جائیں, کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے. دیکھیں جب یہ سرحد اور بلوچستان میں بالکل علیحدگی ہو رہی تھی تو وہاں پہ کون شہید ہوئے؟ یہ ہماری آرمی والے لوگ شہید ہوئے. کراچی جب زرداری اور ایم کے ایم کے قبضے میں قتل عام ہو رہی تھی جس میں 260 لوگ مر گئے, اور دیکھیں ابھی 2 لوگوں کو صرف سزا ملی ہے, جو اصل مجرم ہیں ان کو پھر بھی سزا نہیں مل سکی. تو وہاں پہ کنٹرول کس نے جا کے سنبھالا؟ آرمی اور رینجر نے. ملک کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اس کو بھی آرمی سنبھالتی ہے, ملک کی حدود پہ جو ہوتا ہے اس کو بھی آرمی سنبھالتی ہے. اور پھر بھی ہم اتنے سمجھدار ہیں کہ آرمی کے خلاف جو ہے نا وہ باتیں کرتے ہیں اور آرمی کو گالیاں دیتے ہیں. ابھی دیکھیں ایک دوسرا پتہ جو کھیلا جا رہا ہے, اور وہ کھیلا جا رہا ہے مذہبی پتہ, فرقے کا پتہ. اور فرقہ پرستی کو اس وقت ہوا دی جا رہی ہے, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ مجھے بڑی امید ہے گورنمنٹ سے بھی اور اپنی پاک آرمی سے بھی کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایسے ہر شر پسند کا سر کچل کے رکھ دیں گے جو ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ پیدا کرے یا خطرہ بننے کی کوشش کرے گا. تو اس لیے میں عوام سے کہتا ہوں, سب دوستوں سے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے ان چوروں اور ڈاکوؤں کے چکمے میں نہ آئیں اور اپنے ملک کے لیے کھڑے ہو جائیں. سختیاں ضرور ہیں لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اچھے دن آنے والے ہیں اور آ کے رہیں گے. تھوڑا سا صبر اور کر لیں, کیونکہ اب جب کرپشن ختم ہوگی تو یہ چیزیں ساری کی ساری آٹومیٹیکلی مل جائیں گی. تو یہ بڑے ہی دکھ سے کچھ باتیں کرنی پڑتی ہیں جب مختلف لوگ جو ہیں وہ مختلف طریقوں کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں ملک کے اداروں کے خلاف. دیکھیں ادارے تو انہوں نے تباہ کر دیے, یہ نون لیگ اور دوسروں نے. دیکھیں جج ابھی بھی جو لاہور والے جج ہیں وہ ابھی بھی نواز شریف کی تاریخوں پہ تاریخیں دیتے جا رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہو, کوشش کریں گے کیونکہ وہ سارے اللہ نہ کرے لیکن لگتا ہے ایسا ہے کہ جیسے جج ارشد ملک کی ویڈیو ان کے پاس تھی, ہو سکتا ہے ہائی کورٹ کے جو لاہور ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کی ویڈیو بھی ہوں گی, اسی لیے ان کو جرت نہیں ہو رہی. ادروائز یہ عبوری ضمانت اتنی لمبی نہیں چلتی, یا اس کو کنفرم کیا جائے
یا اس کو کینسل کیا جائے۔ ایک غریب آدمی جائے نا کسی کو 4 دھپڑ مار کے، تو میں دیکھوں اس کی عبوری ضمانت جو ہے وہ دوسری تاریخ میں اس کو یہ اندر کر دیتے ہیں۔ کہاں گئی یہ عدلیہ، کہاں گیا یہ سب کچھ؟ اور جو ماڈل ٹاؤن کے شہداء تھے ان کے لیے کیا کیا کسی نے؟ سب کے سب خاموش بیٹھے ہیں۔ بس یہ موقع ملتے ہی ہر بندہ جو ہے وہ آرمی کے خلاف بولنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بڑی ایک عجیب بات ہے۔ اور یہ جتنے لوگ ہیں، یہ جتنے بھی سیاستدان ہیں، یہ سب کے سب جو ہیں وہ آرمی کے بوٹ پکڑ کے ہی حکومت میں آئے ہیں جب بھی آئے۔ تو اب یہ بڑی عجیب بات ہے۔ لیکن یہ جو اے پی سی تھی، یہ تھا وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، گرو تے چیلا لالچی تے دونوں کھیڈن دا۔ زرداری اپنا چکر جو ہے وہ چلا رہا ہے، اور نواز شریف اپنا چلا رہا ہے، مولوی فضل الرحمان اپنا چلا رہے ہیں۔ اور ابھی دیکھیں زرداری ان سب پہ بھاری ہو گیا، اس نے ان سب کو بیوقوف بنایا۔ فضل الرحمان کی تقریر نشر نہیں کی، اور پھر جو وہ پیپر پڑھ رہا تھا اس کو بھی چینج کر دیا، اور نواز شریف کو ننگا کر دیا پورے پاکستان کے سامنے، پوری عوام کے سامنے اور پوری اسٹیبلشمنٹ کے سامنے۔ وہ جو عمران خان کے خلاف سب کچھ کرنے چلے تھے، انہوں نے عمران خان کی اتنی زیادہ ہیلپ کی ہے کہ وہ 2 سالوں میں وہ کام نہیں کر سکا جو نواز شریف کی 53 منٹ کی اس تقریر نے کر دیا۔ اور میرا خیال ہے اب کوئی بات جو ہے نا وہ چھپی نہیں رہی، اور انشاءاللہ تعالی ہماری جو قوم ہے اس چیز کو اچھے طریقے سے سمجھتی ہے اور مزید سمجھ جائے گی۔ تو جو معتبر حلقے ہیں، جو اچھے اور مخلص پاکستان میں جماعتیں ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ان چوروں ڈکیٹوں کی ہمدردی کرنا چھوڑ دیں، ان چوروں ڈکیٹوں کی تائید کرنا چھوڑ دیں، اور مہربانی کر کے اپنے ملک اور اپنی آرمی کے ساتھ مخلص بنیں، تاکہ اس ملک کا جو اقتصاد کا پہیہ ہے وہ بھی چل سکے، اور اپنے اس ملک میں اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو نافذ کیا جا سکے۔ یہ چوروں کے بلبوتے اور ان کے بیانیے پر ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو، اور ایسے شر پسند عناصر کو اللہ کی ذات اس دنیا اور آخرت میں رسوا فرمائے، اور اس ملک پاکستان کی مدد فرمائے، اور ہمیں اس چیز کی طاقت دے کہ ہم اپنے ملک میں اللہ کا نظام عدل اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نافذ کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔